نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات اکرام، سورہ فاتحہ کا درس چل رہا ہے اور آج سورہ فاتحہ کی تیسری آیت مالک یوم الدین ہے۔ مالک یوم الدین، اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ جزا کے دن کا مالک ہے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حمد کا ذکر فرمایا، اپنی ربوبیت کا ذکر فرمایا۔ دوسری آیت میں اپنی شان رحیمی اور شان کریمی کا ذکر فرمایا۔ اب اس کے بعد یہ فرمایا کہ ہم صرف رحیم ہی نہیں ہیں، ہم صرف رحمان ہی نہیں ہیں، بلکہ اگر تم غلطیاں کرو گے، ہمارے قوانین اور ہمارے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلو گے تو جزا کے دن کے مالک بھی ہم ہیں۔ جزا کا دن یعنی اس دن کہ جس دن ہمارے اعمال کا حساب ہوگا۔ مالک کے معنی تو مالک ہے ہی، اور یوم کے معنی دن، اور دین کے معنی جزا، یعنی اس دن ہر انسان سے اس کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا۔ اس دن اللہ جل شانہ و عم نوالہ اس کا مالک و مختار ہوگا۔ اس آیت کریمہ کی پہلی دونوں آیتوں سے مناسبت یہ ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مانوس ہو گیا اور اس کو یہ پتہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ارحم الراحمین ہے، تو اس کے دل کے اندر ایک امید جاگی اور اللہ کی رحمت کی طرف اس کی خواہش میں اضافہ ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری چیز یہ بھی بتائی کہ بھائی رحمتوں کے ساتھ ساتھ ہم حساب و کتاب بھی تم سے لیں گے، کہ تم نے جو غلطیاں کی ہیں، تم نے جو ہماری نافرمانیاں کی ہیں، یا تم نے جو اچھائیاں کی ہیں، ان سب چیزوں کا حساب و کتاب بھی ہوگا۔ حضرات اکرام، مالک یوم الدین جزا کے دن کا مالک ہے۔ جزا کا دن وہ ہوگا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ سوا نیزے کے اوپر سورج ہوگا اور اس کی تپش کا عالم یہ ہوگا کہ کسی شخص کو کسی دوسرے کی شناخت نہیں ہو رہی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص اپنے میں مصروف ہوگا کہ کس طریقے سے میری نجات ہو جائے۔ جناب خاتم النبیین اشرف المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن حضرات انبیاء کرام و رسول عظام، حضرات صالحین عظام، حضرات علماء کرام، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی طرف متوجہ ہوں گے کہ کس وقت حکم باری تبارک و تعالیٰ ہو جائے اور ہمیں سفارش کرنے کا حق مل جائے۔ برادران اسلام، ہمارا یہ تجربہ ہے اور ہم اس چیز کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر کسی مکان کے اندر والدین صرف اپنی اولاد کے سے محبت اور پیار ہی کرتے رہیں اور ان کو ان کی غلطیوں کے اوپر تنبیہ نہ کریں
اور ان کے دل میں، بچوں کے دل میں اپنے والدین کا ڈر اور خوف نہ ہو تو وہ بچے بگڑ جاتے ہیں۔ یہی طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کریمہ کے اندر بیان فرمایا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہماری رحمتوں سے اتنی امیدیں وابستہ کر لو کہ پھر تم ہمارے بنائے ہوئے قوانین اور ہماری بتائی ہوئی شریعت اور ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا ہی چھوڑ دو، کیونکہ جب تمہارے اندر ڈر اور خوف نہیں ہوگا، بے فکری ہوگی، بے غمی ہوگی، تو تم راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ لہذا جیسے کہ ایک بچہ، اس کو اپنے والدین سے پیار اور محبت کی امید ہوتی ہے، تو اس کو یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے غلطی کی تو میرے والدین مجھ کو تنبیہ کریں گے، مجھے ڈانٹیں گے۔ ہمیں بھی ایسے ہی درس دیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے امیدیں بھی قائم رکھیں اور اللہ کے خوف سے ڈرتے بھی رہیں۔ امید اور خوف کے بیچ میں ہمیں رہنا چاہیے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے امیدیں بھی وابستہ کرنا چاہیے اور اس کا خوف بھی اپنے دل کے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم صدیق اکبر کو بھی پہچانتے ہوتے ہیں اور عمر فاروق اعظم کو بھی پہچانتے ہیں، علی مرتضیٰ اور عثمان غنی کو بھی پہچانتے ہیں، سارے صحابہ جو ہمارے سامنے ہوتے ہیں ان کو بھی پہچانتے ہیں۔ اور کبھی ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی کو نہیں پہچانتے، صرف اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی ذات اور صفات کے اندر مستغرق رہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عید کا دن ہے، خوف سے اللہ کے رو رہے ہیں زار و قطار۔ جب معلوم کیا جاتا ہے کہ اے امیر المؤمنین کیا بات ہے، آپ کیوں اتنے رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات کیوں جاری ہیں؟ کہنے لگے کہ مجھے خوشی تھی کہ آج عید کا دن ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور ڈر بھی لگ رہا ہے کہ میرے روزے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، میری رمضان المبارک کی نمازیں قبول ہوئی نہیں یا نہیں ہوئی۔ اور کبھی فرمایا کہ کاش عمر ایک انسان نہ ہوتا بلکہ ایک تنکا ہوتا، ایک ذرہ ہوتا، تاکہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ کے حساب و کتاب سے بچ جاتا۔ حضرات کرام، جناب خاتم النبیین، اشرف المرسلین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک انسان 3 باتوں کا جواب نہیں دے دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس وقت تک اس کو چھٹکارا نہیں ملے گا۔ ایک طاقتور انسان سے یہ پوچھا جائے گا کہ ہم نے تجھ کو قوت دی، طاقت عطا کی، تو نے اس طاقت و قوت کا استعمال غرور اور تکبر کا مظاہرہ کرنے کے لیے کیا یا ہماری اطاعت اور فرما برداری کے اندر اس کو صرف کیا؟ ایک عالم سے یہ پوچھا جائے گا کہ ہم نے جو تجھ کو علم عطا کیا، اس علم کا تو نے استعمال اپنی عالمانہ شان کا ترہ دکھانے کے لیے کیا یا ہمارے دین کی اشاعت کے لیے تو نے کیا؟ اگر تو اشاعت کے لیے کرتا تو ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اس کا تو بھی مصداق بن جاتا۔ اور ایک مالدار سے یہ معلوم کیا جائے گا کہ ہم نے تجھ کو مال عطا کیا، ہم نے تجھ کو سرمایہ دیا، ہم نے تجھ کو دولت دی، تو نے اس کو اسراف اور فضول خرچی میں استعمال کیا، یا پھر ہماری فرما برداری کے اندر تو نے زکوٰۃ دی، صدقہ دیا، ہمارے غرباء اور مساکین بندوں کے اوپر تو نے خرچ کیا۔ برادران اسلام، ان تینوں آیتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں
سے امیدیں بھی قائم کرنا چاہیے اور اللہ کا ڈر اور خوف بھی پیدا کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے دلوں میں ڈر اور خوف اللہ رب العزت کا نہیں ہوگا تو ہم گناہ کرنے پر دلیر ہو جائیں گے۔ حدیث مبارک کے اندر ہے کہ ایک بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا تھا۔ اب وہ ایک عالم کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ میں نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا ہے جو بالکل بے قصور تھے، کیا میں توبہ کر لوں تو میری توبہ اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لے گا؟ وہ تو ارحم الراحمین ہے، میرے اوپر رجوع برحمت ہو جائے گا۔ ان عالم نے کہا کہ اے ظالم، تو نے ظلمن لوگوں کو قتل کیا ہے، بھلا 99 لوگوں کے قاتل پر اللہ تبارک و تعالی کیسے رجوع برحمت ہو سکتا ہے؟ اس شخص نے ان عالم کو بھی قتل کر دیا۔ اب وہ ایک دوسرے بزرگ جو اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے عبادت و ریاضت میں مصروف تھے ان کے پاس پہنچا کہ میں نے 100 لوگوں کو قتل کر دیا ہے، کیا میں توبہ کر لوں تو میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اگر یوم جزا کا مالک ہے تو وہ ارحم الراحمین بھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ فلاں بستی جس کے اندر نیک اور صالحین لوگ ہیں جو ہر وقت اللہ کی عبادت و ریاضت میں لگے رہتے ہیں، اس بستی میں جاؤ اور وہاں پر تم رہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرو، اللہ رب العزت تمہارے اوپر رجوع برحمت ہو جائے گا۔ وہ شخص اس بستی کی طرف کو چلتا ہے، سفر میں ہے کہ راستے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ رحمت کے فرشتے بھی آئے اور اللہ کے عذاب کے فرشتے بھی آئے۔ دوزخ کے فرشتے یہ کہتے تھے کہ یہ 100 لوگوں کا قاتل ہے، ہم تو اس کو دوزخ کی طرف کو لے جائیں گے۔ رحمت کے اور جنت کے فرشتے یہ کہتے تھے کیونکہ یہ نکوکار لوگوں کی بستی کی طرف کو جا رہا تھا، اس کی نیت توبہ کرنے کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نیتوں کو دیکھتا ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوی، اس لیے اس کی نیت کے اوپر اعتبار کرتے ہوئے ہم اس کو جنت کی طرف کو لے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہوا کہ زمین کو ناپ لو، جس طرف کی زمین قریب ہو، اگر نکوکار لوگوں کی بستی کی زمین قریب ہو تو اس کو جنت کی طرف کو لے جاؤ، اور اگر وہ بستی دور ہو تو پھر اس کو وہ فرشتے لے جائیں کہ جو دوزخ پہ ہیں۔ زمین کو ناپا گیا تو وہ بستی کہ جو نیک اور صالحین کی بستی تھی وہ کچھ دور پڑ رہی تھی۔ اللہ رب العزت کا حکم ہوا کہ اے زمین، میرا یہ بندہ میری بارگاہ میں رجوع برحمت ہونے کے لیے، مجھ سے توبہ و استغفار کرنے کے لیے، میری اطاعت اور فرما برداری کا عہد کرنے کے لیے اس نکوکار لوگوں کی بستی کی طرف کو جا رہا تھا، اگرچہ وہ بستی دور ہے، اے زمین تو لپٹ جا۔ حضور فرماتے ہیں کہ زمین کو 1 یا 2 بالش لپیٹ دیا گیا، جس سے کہ صالحین کی بستی قریب ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی نیک نیتی کا اعتبار کرتے ہوئے اس کی توبہ کو قبول کر لیا اور رحمت کے فرشتوں کو اس کو حوالے کر دیا گیا۔ حضرات اکرام، حدیث مبارک ہے کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، تم یوم جزا کی تیاری کرو، کیونکہ یہ قبر جس کو تم اپنے ہاتھوں سے کھودتے ہو اور اس میں اپنی میت کو دفن کر دیتے ہو، ایک معمولی سا گڑھا لگتا ہے، لیکن یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ اگر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی ہے، اس کے رسول کی فرما برداری کی ہے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کی ہیں، تو یہی
قبر کا گڑھا دوزخ کے بدبودار گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گا۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ تصل الذنوب الی الذنوب وترتجی درک الجنان بہا وفوز العابدی۔ اے بندے خدا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحیم اور ارحم الراحمین کہہ رہا ہے، اور اس کی رحمتوں کا ایسا امیدوار ہے کہ گناہ پر گناہ کیے چلا جا رہا ہے، گناہ کو طے بطے کرتا چلا جا رہا ہے، اور تجھے یہ نہیں پتا ہے کہ اسی ارحم الراحمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس کے حکم نہ ماننے کی وجہ سے جنت کی نعمتوں سے نکال دیا تھا۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمتوں کی امید قائم کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے۔ جب ہمارے اندر اللہ کی رحمتوں سے امید بھی وابستہ ہوگی، اس کا خوف بھی ہوگا، تبھی ہم شریعت مطہرہ کے اوپر گامزن ہوں گے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے۔ اسی کو قرآن عظیم میں کہا گیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب اور مالک اور پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، اور جزا کے دن کا مالک ہے۔ مولا تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری اس ویڈیو کو سننے کے بعد سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔